وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، تقریر یہاں تو کچھ کرنی نہیں ہے. جو کچھ میں کہوں گا مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر آپ جانتے ہیں. آپ علماء ہیں، آپ کی نظر وسیع ہے، آپ کی معلومات وسیع ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک عالم. یہاں ہمارے بڑوں نے جو ہمیں جمع کیا ہے وہ ایک سبق یاد دلانے کے لیے، جس کو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں شروع سے تھوڑی سی تفصیل سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوع انسان نے ایک امانت لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر پیش کیا، سبوں نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی نوع انسان نے اس کو قبول کیا. وہ امانت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، فرائض اور ہر زمانے میں جو بھی احکامات رہے، انہی احکامات کو پھر بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس پر انہوں نے محنت کی. ابھی ہم حضرت مولانا کہہ رہے تھے محنت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا کام رہا، پھل دینا یا اللہ تبارک و تعالیٰ. چنانچہ ابھی انہوں نے اشارہ کیا کہ بہت سے انبیاء کرام واقعی ایسے بھی تھے جن کے پیچھے پیچھے 2 5 10 آدمی تھے قبول کرنے والے. بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے کہ ایک بھی ہوئے، بہت سے ایسے گزرے کہ 50 ہزار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کس زمانے میں کس کو ہدایت دیا یہ اللہ کا کام ہے. سب سے اخیر میں سب سے انقلابی نبی آقا مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں ان کو انقلابی نبی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور پھر اس تحریک کی کامیابی کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعلان بھی کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دنیا میں کوئی ایسا بانی نہیں گزرا جنہوں نے کسی کو کیا ہو، یعنی انقلاب کو یعنی کسی تحریک کو شروع کیا ہو اور کامیابی دیکھ لی. اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مدینۃ المنورہ جہاں ہزاروں نمازوں کے ثواب ایک نماز پڑھنے سے ملتے ہیں، بکھر گئے. کوئی قسطنطنیہ، کوئی کچھ کہیں کچھ کوئی کہیں دنیا کی طرف پھیل گئے اسی احکام کو اور اسی کو پہنچانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جب اٹھیں گے تو ان کے پیچھے ہزاروں کے لشکر ہوں گے. قیادت صحابہ کر رہے ہیں کس اعتبار سے کہ ان کے وسیلے سے مجھے راستہ ملا تھا. ہزاروں صحابہ کرام، ایک صحابی کے پیچھے ہزار لوگ ہوں گے. اس کے بعد پھر آ کر آگے چل رہا کر کے کہہ رہا ہوں ہندوستان کے نشأت ثانیہ کے بعد جب مدارس کو ڈھا دیا گیا، لوگوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے. انہوں نے کیا کیا، اپنے ذہن و دماغ میں ایک بات لی، جس طرح سے بھی لی. کوئی دارالعلوم بنایا، کوئی منگیر کو بنایا، کوئی شاہی کو بنایا، کوئی ندوہ کو بنایا، کوئی کچھ کو بنایا. کتنے لوگ
کل قیامت کے دن ان کے پیچھے کتنے لوگ اٹھیں گے. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لیے اپنی محنت سے. میں ذرا کھلی سی بات کرتا ہوں, ہم نے پڑھا نہیں ہے. یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا تبھی جا کر ہم مولوی بنے. یہ کبھی بھی کسی دن بھی اپنے ذہن و دماغ میں مت لیجئے کہ میں نے محنت کی اور میں بن گیا. آپ کے بہت سے ساتھی, ہمارے بہت سے ساتھی تو چھوڑیے, ایک باپ کے 5 اولاد, ان میں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا. اور ہمیں اپنے لوگ ہیں, ہمیں کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں کہ اسی باپ کا ایک بیٹا مسجد میں کیا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا پی رہا ہے. تو یہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ مرتبہ حاصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہیں بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے حکمت ہے, کس کو کہاں پیدا کرتا ہے. آدمی اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے کمال حاصل کرتا ہے. ہم یہ احساس میں ہیں کہ ہم لوگ بہت پسماندہ برادری میں پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. کیا نہیں کر کے دکھلا دے رہے, یہ بتا دیجیے. آپ کے سامنے تو ہے, کیا کر کے نہیں دکھلایا. جو لوگ ترستے ہیں, جس کو پانے کے لیے لوگ ترستے ہیں, مجھے تحریف کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں, کیا کر کے نہیں دکھلایا. قاضی صاحب بھی ہیں, دارالعلوم کے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں ہیں, اور پھر کیوں احساس کمتری میں ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور کیا چاہیے. مجھے تو یہ ڈر ستایا جا رہا ہے کہ میرے بعد یا قاضی صاحب کے بعد کوئی وارث پیدا تو ہو کم از کم. وارث کی اسی وراثت کے لیے کہ کوئی وارث پیدا ہو جائے, ہم اللہ سے دعا کریں گے اور محنت کریں گے. اور کوئی بات نہیں. ہم لوگ بہت سارے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا کریں گے. سماج, یاد رکھیے, افراد سے جماعت بنتی ہے, جماعت سے افراد نہیں. افراد سے جماعت بنتی ہے. آپ جتنا بھی سوچ رہے ہیں سوچتے چلیے. افراد سے جماعت بنتی ہے, جماعت سے افراد نہیں. ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وارث انبیاء منتخب کیا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام والی اخلاق سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہمارے اخلاق صحیح ہوں, ہمیں برداشت کرنے کی قوت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. کام کرنے کے لیے یوں ہی نہیں, آپ کو کام کرنا ہے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, میرے لیے نہیں, اللہ کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم منتخب کیا ہے, آپ کو نبی کا وارث بنایا ہے, مجھے بھی بنایا, آپ کو بھی بنایا. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اور کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دیں کہ میں نے تمہیں ایک بالکل پسماندہ طبقے میں, جس کو کسی کو جہالت تھی, اس جگہ میں نے تمہیں پیدا کیا. اور اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ چاہے وہ شریف خاندان تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان کے, لیکن اس ماحول میں جب پیدا ہوئے تھے تو کس طرح کا ماحول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے, آپ تو تقریر کرتے ہیں کہ زنا کا بازار تھا, چوری کا بازار تھا, شراب پیتے تھے لوگ, جوا کھیلتے تھے لوگ, اپنی باندیوں کو بیچ دیتے تھے, اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے. چلیے آج درگور اگر زندہ نہیں کر رہے ہیں کسی اعتبار سے, تو آپ اس سے تو سمجھ رہے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے, اس سے تو بہت بہتر ہے. اس اعتبار سے آپ کو اس میں وارث منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولوی بنا کر, عالم بنا کر جو عزت دی ہے, اس عزت کی ہم قدر کیسے کریں. یہ سب سے پہلی بات آپ کو سمجھ لینی ہوگی کام کرنے کے لیے.
انبیاء کے اخلاق جو ہیں وہ کیا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنے کی بہت حتی الامکان کوشش کرے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. اگر ہم ہی سب سے پہلے کیا کریں، معاملات میرا خراب رہے، لوگوں سے اخلاق میرا برا رہے، لوگوں سے لین دین برا رہے، ہم خود گالی گلوچ کریں، کہیں پر بھی کام کرنے جائیے گا انگلی اٹھے گی. اس لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے خود ہم ٹھیک ہو جائیں. دوسرا کیا کر رہا ہے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا. بہت سے افراد ہم کہتے ہیں، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں ہیں، ہم کو اسی میں جینا ہے. ماحول نہیں جائے گا قبر میں، آپ کے اعمال جائیں گے. ماحول جو ہے نہیں جائے گا قبر میں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ آپ نے اس میں کیوں پیدا کیا تھا ہم کو اس ماحول میں، آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ کو ہم نے کیا کیا تھا، ساری ذمہ داری دی تھی، آپ کو ہم نے علم دیا تھا، آپ جانتے تھے، آپ نے چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا. میرے عزیز دوستو، یہاں مولانا نے کھل کر تو بات نہیں کی، انہوں نے تو کی ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ تو سبھی سمجھ لیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا سوال ضرور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو بہت سے بچے بہت سے ایسے ہیں جو مکمل کر کے آئے ہیں، یعنی عرفی اعتبار سے عالم جسے کہتے ہیں، بہت سے پڑھ رہے ہیں. ابتدائی طور پر ہمارا مقصد صرف یہ ہے، ابھی ابتدائی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے یقیناً مجھ جیسے لوگوں کے جیسے، مجھ جیسے ماحول سے ہی نکلے. یعنی جس طرح میرا باپ کچھ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی کچھ نہ جانتا، لیکن اس کو پڑھانے کا شوق ہے. میرا باپ کو تو وہ بھی نہیں تھا، چلیے میں کھل کر کہہ رہا ہوں، میرا باپ کو وہ بھی نہیں تھا زندہ. بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کے باپ کو شوق ہے لیکن راستہ نہیں ملتا ہے. یہ تو ہماری بڑی کمی تھی، ہو گئی کہ ہم اس کے پاس جاتے نہیں، گئے نہیں. وہ بیچارہ مایوس ہو کر جہاں پا رہا ہے، کبھی پر کسی مدرسے میں دے رہا ہے جہاں پڑھائی نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں اس کو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سوچ دی ہے، وہ بوجھ دی ہے کہ یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے نہیں. وہ بیچارہ مدرسہ دیکھا چلا گیا، اب اس کو چندہ کرا رہا ہے، قرآن خوانی کروا رہا ہے، کیا کروا رہا ہے کیا نہیں کروا رہا ہے، برباد ہو کے چلا آیا، چھوڑ دیتا ہے. ایسا چھوڑ دے کے چلا آتا. یہ کیا اتنی بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک خون ہونے کے ناطے، اگرچہ آپ کنڈرا میں پیدا ہوئے، ہم گڑگڑیا میں ہوئے، وہ بلیا پور میں ہوئے، لیکن دیکھتے رہیے تو ایک ہی خون، چاہے ایک واسطے سے ہو چاہے 10 واسطے سے ہے. یہ تو کم از کم اگر ہم اتنا بھی کر لیں تو کل قیامت کے دن ہم کھول کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی طاقت تھی خدایا ہم نے اس کو کیا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اور آگے راستہ نکالے، ہو سکتا ہے اسی سے اور آگے راستہ نکالے. بہت کچھ میں کہہ دے یہاں، ہو سکتا ہے اسی سے کچھ اور آگے راستہ نکالے. لیکن سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے اس بیٹھک میں آپ لوگ مشورہ دیں گے کہ کسی کو ایک کمیٹی ہم منتخب کر لیں گے کہ کس سے رابطہ کرنا ہوگا. سب سے تو نہیں، آپ کا کام یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی بستی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا غلط جا رہا ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرا دیجیے. اصلاً تو حضرت قاضی صاحب ہیں، ہم لوگ تو ان کے حکم پر چل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ رہتے نہیں. سیدھی سے بات کہہ رہا ہوں، ہیں بالکل ہیں، یقیناً ہیں. قاضی صاحب کے حکم کے سر آنکھوں کے پر ہم بالکل آمنا صدقنا کہیں گے. ہم چاہے دارالعلوم میں رہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے، نہیں داخلہ ہوا ہے، اس علاقے میں کوئی اچھا مدرسہ ہو تو آپ کوشش کر لیجئے. میں بالکل سر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کتنے خبر رکھتا ہوں، لیکن وہ بچے بھی ہم سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں. ورنہ پوچھتا ہوں کہ کون پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے، ذاتی طور پر میں پوچھتا تھا. لیکن ہو سکتا ہے وہ بچہ بھی سوچ رہا ہوگا کیا کرے گا، کیوں نہیں، کیونکہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا. آپس میں ڈر کا ماحول تھا کہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے، رد کر دے، ہو سکتا ہے نہ مانے. لیکن جو مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کیسا آدمی ہے. ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ آوے، ہمارے گاؤں کا، ہمارا اس کا آوے، ہمارے برادری کا آوے، کوئی تو تیار ہو. اگر تیار ہو جائے گا
مجھے امید ہے آج نہیں تو 10 سال بعد سے ہی. ہاں بس میں تھوڑی دیر بعد بات کر رہا ہوں. نہیں ملا کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے چلو تو بعد میں بات کر رہا ہوں. اصل میں ایک بچے کو چھوڑ گیا ہوں تو میں تو تلاش میں رہتا ہوں، لیکن اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہوتا ہے آ کے پوچھے. کوئی کسی مدرسہ میں چلا جاتا ہے یا تو برباد ہو کر آ جاتا ہے. ہمارا صرف ابھی مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کوئی مثلا ہمیں جس طرح مولوی کی ضرورت ہے، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، اگر مولوی کی ضرورت ہے تو اسی طرح ہمیں وکیل کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، نرس کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو چلے، میں جس لائن کو جانتا ہوں اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم اس کو دوسری مرتبہ میں دیکھ لیں گے، تیسری مرتبہ میں دیکھ لیں گے، چوتھی مرتبہ میں دیکھ لیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا غربت کی وجہ سے. محنت کرنی ہوگی بھائی، وہ کیا کام کر رہے ہیں ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمیں خدا کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں عہدہ کے لیے نہیں کرنا. رکھو تم اپنا عہدہ، تم طلاق کو سنبھالو، تم نکاح کو سنبھالو، تم جرمانہ کو سنبھالو. کھل کے بات کر رہا ہوں، تم سب کچھ سنبھالو. ہمیں ہمارا خدا نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو کام کرنے دو. یہ خدائی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں. اور اس کو آپ کو لڑکا کرنا ہوگا. اور اگر مار بھی کھا لیے تو ہو سکتا ہے وہ قطرہ جو گرے گا اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو معاف کر دے گا. نہیں ہے کس کے راستے میں مار کھا رہے؟ ہمارا تو اخلاص ہے، ہم تو کام کرنے کے لیے مار کھائے ہیں. کیا نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مار نہیں کھائے؟ تو اگر آپ اپنے لوگوں سے مار کھا لیں اس کام کی وجہ سے، اور اگر قطرہ گرا وہ نہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ دیں گے چلو مفتی عنایت کے ہم مار دلائے مار دے. لیکن اس عنایت میں جو عنایت پیدا ہوگا وہ تم کیا جانے. سمجھ رہے میرے دوست؟ اس لیے یہاں پر کوئی بات نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب جو اصل روح رواں ہیں وہ کچھ کہیں گے کہ ہماری دونوں کی باتوں پر کیا باتیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے تائید کریں گے یا کچھ اور باتیں کریں گے. پھر آپس میں تعارف ہوگا، پھر آگے لاہ عمل تیار ہوگا انشاءاللہ. ہاں 2 منٹ بیٹھک میں بات کرنا.